السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 9 مئی 2025 جمعہ کا مبارک دن ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ اہم اور ضروری بات عرض کرنے کی خاطر یہ آڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور میری جانب سے چینل میں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کو اجازت ہے کہ وہ اسے اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں۔ حسن اللہ یاری سے جو مناظرے کی بات چل رہی تھی وہ بگڑی نہیں ہے، الحمدللہ بات بنی ہے، اور اب اور قاعدے کی بنی ہے۔ بیچ میں بابا آ گیا تھا، اور پھر بابا کو تو ہم نے بالکل ایسے نکال دیا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے، یا پیر کو زخمی کرنے والے کانٹے کو نکالا جاتا ہے۔ آج رات میں حسن اللہ یاری کے اسسٹنٹ، غالباً کاظم جعفری یا جعفر کاظمی کچھ نام ہے، لندن سے، ان صاحب نے اپنی ساری تفصیل بتائی کہ جتنے بھی حسن اللہ یاری کے اردو ڈیبیٹس ہوتے ہیں وہ سب میں ہی آرگنائز کرتا ہوں، میرے ہی ذریعے اہتمام ہوتا ہے۔ آپ نے شیخ کو چیلنج دیا، شیخ نے قبول کیا۔ ہم نے بابا کو، چونکہ وہ اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں اور آپ کے نام کے آگے بھی صوفی ہے، تو ہم نے سمجھا شاید آپ دونوں کا مسلک ایک ہو، اس لیے ہم نے بابا کو رکھا تھا۔ تو ہم نے آپ کی جو شرطیں مانی ہے، نمبر 1 یہ کہ ایمان شیخین پر مناظرہ ہوگا، نمبر 2 یہ کہ آپ کی لنک پر ہوگا، تو ہم آپ کی تیسری شرط بھی مانتے ہیں کہ ہم بابا کو بیچ میں سے ہٹا دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ میری ساری شرطیں مانی جا چکی۔ تو بڑی سنجیدگی سے ان صاحب سے میری وائس کلپ کے ذریعے بات ہوتی رہی رات میں صبح فجر تک۔ جی ہاں، تو وہ ساری میں نے محفوظ کر کے وہ سارا کے سارا رکھا ہوا ہے، بلکہ ان کی ساری چیٹ میرے پاس جیسی کی ویسی رکھی ہوئی ہے۔ اب عرض کرنا یہ ہے، پھر ان سے میں نے کہا بھائی جب آپ مناظرے کے لیے تیار ہو ہی چکے ہیں، تو پھر ان کو میں نے اپنا ٹکٹس وغیرہ اور سارے جدول وغیرہ بھیجی کہ دیکھو میں ان تاریخوں میں فلاں جگہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، مناظرہ تو دونوں کی وقتوں کی آسانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کون سا وقت میسر ہے۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم ابھی کہیں گے کہ آپ آ جائیے اور آپ مصروف ہوں تو آپ کیسے آئیں گے، یا آپ کہیں گے کہ مجھے فلاں وقت آپ آئیے، تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم بھی نہیں آئیں گے۔ تو دونوں کی آسانی کا جو وقت ہو اسی میں مناظرہ ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں 30 مئی تک ممبئی سے باہر ہوں، پھر اس کے بعد بقرعید ہے 6 دن بعد، پھر بقرعید کے 3 دن، تو 10 جون کے بعد میں فری ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو بھی دن رکھیں گے دن سنیچر کا ہوگا۔ میں نے کہا قبول ہے۔ بولے وقت رات کا 9 بجے کا ہوگا، ہندوستانی وقت۔ میں نے کہا وہ بھی قبول ہے، اور جب تک مجھے آسانی یہ ہوگی کہ میں سفر کر کے آ جاؤں گا، پھر جو ہماری تنظیم کے بچے ہیں جو ممبئی میں یہاں وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیپ ٹاپ کا استعمال مجھے سکھائیں گے۔ اب بیچ میں جو لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں بھی میسج کرتے ہیں لوگ۔ ان صاحب نے مجھ سے خود کہا، بولے 2 سال سے جتنے آج تک حسن اللہ یاری کے ڈیبیٹس ہوئے ہیں، کسی میں ہم کو اتنی دقت پریشانی میسج نہیں آئے جتنے آپ کو لے کر آئے کہ بھئی وہ ہندوستان میں ایک عالم ہے، بریلوی مسلک کے مفتی ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، شیعوں کے خلاف رد کرتے ہیں، آپ ان سے مناظرہ کریں۔ تو میں نے کہا سیم حال میرے پاس ہے، مجھے شیعوں کے بھی میسج آتے ہیں کہ آپ حسن اللہ یاری سے بات نہیں کر سکتے، سنیوں کے بھی آتے کہ حضرت اس کو جواب دیجئے۔ تو دونوں طرف سیم حال ہے۔ تو اب ہمارے بیچ میں یہ بات طے پائی ہے، جیسا کہ میرے پاس میں نے ابھی عرض کیا، ان کی پوری چیٹنگ جو انہوں نے تحریر میں لکھا وہ بھی ہے، جو وائس کلپ میں کہا وہ بھی ہے، اور بہت سنجیدگی کے ساتھ بات ہوئی۔ بس اب آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ میرا نام لے کر حسن اللہ یاری کے حوالے سے کوئی پوسٹ نہ بنائیں، مناظرے کا ماحول خراب نہ کریں، اکسانے والی بات، گالی گلوچ، بیہودہ پوسٹ، تصویروں کو بگاڑنا، یا اس کو لے کر اپنی طرف سے کوئی بیان کرنا، یا میرے پرانے کسی بیان کو ایڈٹ کر کے ڈالنا، خدارہ اس طرح کی اوچھی حرکتوں سے بچیں۔ خیر رات میں جب میری ان سے بات چل رہی تھی تو وہ صاحب بڑی لمبی لمبی کلپس بھی بھیج رہے تھے، بیچ میں کچھ وہ اس طرح بھی گفتگو کر رہے تھے جیسے گویا ابھی مناظرہ ہو، تو ان کو میں نے اس وقت جواب دے کر بہت قاعدے سے شانت بھی کر دیا۔ تو بہرحال اب ہمارے ان کے بیچ میں یہ بات طے پائی ہے کہ 10 جون کے بعد وہ تاریخ دیں گے۔ تو جب وہ تاریخ دیں گے تو پھر وہ تحریر میں
شرائط مناظرہ بتائیں گے، اور پھر میں تحریر میں شرائط مناظرہ بتاؤں گا، اور اس سنیچر کو وہ آفیشل اپنے چینل سے آ کر کہیں گے حسن اللہ یاری صاحب کہ ہندوستان سے بریلوی مسلک کے عالم مفتی صوفی کلیم حنفی رضوی نے جو ہم کو چیلنج دیا، یا میرا نام ہی لے کہ کلیم حنفی رضوی نے جو ہمیں چیلنج دیا ہے ایمان شیخین پر، وہ مجھے قبول ہے، اور 10 جون کے بعد فلاں فلاں تاریخ میں ان سے مناظرے کو تیار ہوں، اور اس بیچ میں وہ تحریری طور پر مجھے مناظرے کے شرائط لکھ کر بھیجیں، اور میں بھی لکھ کر بھیجوں گا، پھر جن شرطوں پہ ہمارا اتفاق ہو جائے گا اس کے بعد وہ مناظرہ ہوگا۔ آپ بے فکر رہیے، میں تو چاہتا ہوں حسن اللہ یاری سے گھنٹہ 2 گھنٹہ، ایک قسط 2 قسط، پارٹ 2 پارٹ نہیں، بلکہ مہینوں تک چلے، ایمان شیخین پر ہو، عظمت شیخین پر ہو، اولیت شیخین پر ہو، یا پھر تمام جملہ صحابہ کرام کے عدالت و ثقاہت پر ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ ہو، مسئلہ تراوی میں ہو، عقیدہ امامت میں ہو، یہ ساری چیزوں میں ہو، مناظرے چلتے رہیں، لیکن پہلے ایمان شیخین کا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے حسن اللہ یاری کی بہت ساری ڈیبیٹس دیکھی ہے جب سے یہ معاملات ہوئے ہیں، تو وہ جو کچھ غیر معروف لوگ سامنے آتے ہیں، پھر وہ بات کرتے ہیں، یہ صاحب حوالہ دیتے ہیں، پھر وہ مکروہ سی ہنسی، یہ وہ، پھر میوٹ کر دینا، پھر سامنے والا کہہ بھی رہا ہے کہ میرا ساؤنڈ کاٹ دیا گیا، میری آواز کاٹ دی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہو۔ اور رہا بابا، وہ بیچارے کو کچھ کام نہیں ہے، وہ روز رات میں لائیو آتا ہے، وہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے جے شری رام، بھارت ماتا کی جے بھی بولتا ہے، اور ہے اتنا بڑا آتنکی کہ حسن نصر اللہ جیسے آتنکی کے مرنے پر اس نے شوق جتایا ہے۔ کل جب میں نے لوگوں سے کہا کہ اس کو 111 میسج اور کال کرو، اور لوگوں نے کیا، تو لائیو میں آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں دیکھو کیسے کیس کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں۔ وہ بدبخت 3 سال سے تو ہماری ماں بہنوں کو گالیاں دے رہا ہے، ہماری عزت اچھال رہا ہے، مان ہنی کا دعویٰ تو ہم بھی تجھ پہ کر سکتے، تیری حیثیت کیا ہے؟ ہاں، حسن نصر اللہ جیسے آتنکی کو تو شردھانجلی دیتا ہے، ابراہیم رئیسی جیسے آتنکی کو تو شردھانجلی دیتا ہے، تیرے کتنے کالے کارنامے ہیں، تیرے مریدین حج اور عمرہ کے نام پہ اور زیارات کے نام پر، اور معاذ اللہ لڑکیاں پارسل کرنا، نشے کے دھندے کرنا، یہ سارے ریکارڈ ہمارے پاس ہے، یہ ہمیں مت بتا۔ اور رہا تیرے کہنے پر ہی حضرات شیخین پر ہم مناظرہ کریں گے، تیرے کہنے پہ، کتنا بڑا ذلیل آدمی ہے بے تو۔ اور تو رات میں لائیو آ کے کہہ رہا کہ اگر کلیم حنفی شیخین پر مناظرہ نہیں کرے گا تو ہم اہل حدیث کو اٹھا کر لائیں گے، دیوبندیوں کو اٹھا کر لائیں گے۔ تو وہ اہل حدیث دیوبندی تیرے سے حضرت امیر معاویہ پہ مناظرہ نہیں کریں گے؟ وہ بھی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت و رفعت کے قائل ہیں، تمام صحابہ کو عادل و ثقہ جانتے ہیں۔ ہاں، کیوں تمہاری مولائی جماعت میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے جو حسن اللہ یاری سے مناظرہ کرے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ جب میں ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، میں بھاگ رہا ہوں، تو اپنا ایک بندہ کھڑے کرنا۔ تو میرے کندھے پہ بندوق رکھ کر وار کرنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے؟ میں جس مسلک کو فالو کرتا ہوں الحمدللہ اس میں دلائل کے انبار ہیں، اور مجھے یہاں وہاں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی جو تصانیف ہے وہ میرے لیے کافی ہے، میرے بزرگوں کی کتابیں میرے لیے کافی ہے، اور یہاں بھاگنے واگنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ معاملہ جو سنجیدگی سے اور آہستگی سے اور بالترتیب ہوتا ہے، اس میں حسن ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، استقامت ہوتا ہے، وہ معاملہ انجام کو پہنچتا ہے۔ ایسے جذبات میں آ کے، اب خود ہی دیکھو دھاراوی میں ہم لوگ آئے، کیا ہوا؟ جب ہم آئے تو بولے یہ مناظرہ نہیں ہے، یہ تو ایسی ہی بیٹھک ہے، اور لے کر تو بیٹھے ہو ساری کتابیں، مائک وغیرہ، ہوا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ یہ بات اس طرح ختم ہو جائے، 5 6 گھنٹے، 10 گھنٹے جو ہے اسی طرح کی باتیں ہوں، آڈیو بازی ہو۔ تو بہرحال بابا کو تو ہم نے سائٹ کر دیا، اور انہوں نے بھی سائٹ کر دیا، ان کی ریکارڈنگ میرے پاس ہے کہ ہم تو اسے صوفی سمجھ کے، آپ کا آدمی سمجھ کے منہ لگا رہے تھے، ورنہ ہمیں کیا معلوم کہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو ابھی کی بات ہے، 3 سال پہلے اس بابا سے میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے، اور اس کو میں نے کرسی سے اتارا ہے۔ تب ان کے سمجھ میں بات آئی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اپنے چیلنج پر قائم ہوں۔ میں نے جو چیلنج حسن اللہ یاری کو دیا ہے، میں ہی مناظرہ کروں گا اس وقت تک، اگر میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے میری حیات باقی رکھی۔
آئی سمجھ میں بات؟ میں ہی مناظرہ کروں گا، مجھے کسی اور کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایمان شیخین پہ کروں گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ حضرات شیخین کے ایمان پر حسن اللہ یاری کی پہلے کسی عالم سے بات نہ ہوئی ہو، اہل حدیث عالم سے، دیوبندی عالم سے، بریلوی عالم سے، کئی علماء سے بات ہو چکی ہے، اور کس انداز میں بات ہوتی ہے، اور کیا حوالے ہوتے ہیں، کیا آیت قرآنیہ اور کیا تفاسیر ہوتی ہے، اور کیا جواب ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ صحابہ کے ماننے والے کسی میدان میں انشاءاللہ زیر نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ اب رہا ببوا کا مسئلہ، تو یہ لائیو آ کے کیا بولتا ہے، کلیمہ ڈر گیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ بیچارے کو بولنے دو یار، اب کیا بولوں میں؟ دکانداری چل رہی ہے ایسی، لائیو آ کے وہ کون سا رکامہ ہبلی میں بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اس کے مصلح ہے، کبھی نماز تو مصلح بچھا کے پڑھتا ہوں گا نہیں، ان کو کہاں نماز روزے سے لینا دینا، بدعتیوں کو، ان کو تو گھوڑے، علم، پنجے، یہ وہ، قبروں کا طواف، قبروں کے سجدے، قبروں کا مال ملیدہ، قبروں پہ دھمال ڈالنا، عرس کرنا، جنگی مقابلہ قوالی کا، الانا پھلانا ڈھماکا، یہ وہ، سما وجد، پتہ نہیں کیا 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 بدعتیں نکال رکھی ہے ان خبثہ نے۔ یہ دونوں رکامے آ کے دھیڑ دھیڑ 2 گھنٹہ آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، کمنٹ پڑھتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں۔ چھچھورا آدمی ہے یار وہ، اس کے کہنے سے میں مناظرہ کروں گا؟ اس کو پوچھ کر میں نے چیلنج دیا تھا 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کے مٹیا برج کے اندر دوران تقریر، سنو نا میرا چیلنج سنو، کہیں بھی بابا کا نام ہے نہیں۔ اس کے بعد یہ زبردستی کا مخمل میں ٹاٹ کا پیون گھوس رہا ہے کہ کہیں سے کچھ مجھے بھی جھٹن مل جائے اور میرے بھی 2-4-10 فالوور بڑھ جائے۔ کتنا ذلیل ہوگا میرے ہاتھوں یار، رات میں بھی تو 12 منٹ کی آڈیو میں اتنا ذلیل کیا میں نے۔ خیر اس کو چھوڑ دو بابے، چل تو ہی مناظرہ کر لے مجھ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر۔ کیا تو نے حضرت امیر معاویہ کا اپنے مریدنیوں سے کہہ کر پتلا نہیں جلوایا بنگلور میں؟ ضرور جلوایا ہے، تو نے خود اس کو ایکسپٹ کیا ہے۔ فیض حسن جو وہاں کا رہنے والا ہے، یو پی کا، صفی پور شریف کا اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، اس کی اور تیری کال ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور حسنین بقائی صاحب نے مجھے دی ہے، جسے میں جلد ہی شیئر کروں گا۔ اور تو نے خود اپنے چینل کے اوپر وہ پتلا جلانے کی ویڈیو ڈالا ہے۔ خبیث، تو خود ہماری نظر میں روئے زمین کا بدترین کافر ہے، جو سیدنا امیر معاویہ کو کافر کہتا ہے، حضرت ہندہ کو، حضرت سفیان کو، اور کئی صحابہ کو، صحابہ پر بھونکتا ہے، تینوں خلفاء کی فرضی فوٹو لگاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں۔ تو دلندر، تیرے کہنے پہ ہم مناظرہ کرے کیوں؟ تیرے حکم پر ہم چلے کیوں؟ ہم نے اپنے دم پر چیلنج دیا ہے، اور انشاءاللہ مناظرہ ہوگا۔ اور میں بس یہی گزارش کروں گا پھر ایک مرتبہ کہ ہمارے جو بھی ماننے چاہنے والے ہیں، حسن اللہ یاری کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے معاملہ مناظرے کا بگڑ جائے، بلکہ میری جو ان کے اسسٹنٹ ہے ان سے بات ہو چکی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا بے فکر رہیے، 10 جون کے بعد جو بھی ہمارے پاس ڈیٹ خالی ہوگی انشاءاللہ وہ ڈیٹ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد دونوں طرف سے مناظرے کی تحریریں منظر عام پر لائی جائیں گی عوام کے سامنے، اور اسی کی پابندی کرتے ہوئے انشاءاللہ مناظرے کی نشست طے کی جائیں گی، اور سکون و اطمینان کے ساتھ، عالمانہ وقار کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوں گی۔ تو آپ انتظار کرتے رہیے، بے فکر رہیے، میں کہیں ڈرا نہیں، میں کہیں بھاگا نہیں، میں کہیں چھپا نہیں، میں نے کوئی چینل بند نہیں کیا۔ اب مجھے شوق نہیں ہے نا یوٹیوب پہ آ کے سامنے بیٹھ کے، پیچھے مصلح رکھا، ہاتھ میں تسبیح، پڑھنا ورنا تو کچھ ہے نہیں، گالی گلوچ بکواس کرنی ہے، تبرہ کرنا ہے، تقیہ کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہمارے مذہب میں نہیں ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ ذہن میں بنا کر رکھیے کہ اس سلسلے میں یہ میری مناظرہ ہونے تک آخری آڈیو ہے۔ جب ان کا کوئی جواب آتا ہے پھر تحریر مناظرہ، شرائط مناظرہ کی تحریر ہم شیئر کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے، اور مجھے امید قوی ہے کہ حسن اللہ یاری سے میرا انشاءاللہ مناظرہ ہوگا، اور انجام ساری دنیا دیکھیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، بزرگوں سے محبت عطا فرمائے، صحابہ و اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب موت عطا فرمائے ایمان والی موت عطا فرمائے، قبر و حشر و برزخ کی زندگی چین و سکون کی عطا فرمائے۔